پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ میں نے نور حسن کی یہ جو اشعار کہے اس کا میں نے وہ پورا کیا۔ انتہائی قابل احترام وائس چانسلرز، انتہائی پیارے اور ذہین طلباء و طالبات، اور آپ کے انتہائی قابل احترام والدین، اساتذہ کرام، اسپیکر پنجاب اسمبلی، وزرائے کرام و مشیران کرام، انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، اور انتہائی قابل احترام میڈیا کے بہت روشن شخصیات جو یہاں پر موجود ہیں، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں ایک مرتبہ پھر اس تقریب میں حاضر ہوا، اور یقیناً میری آنکھوں کے سامنے پچھلے 3-4 سال گزرے، اور اس عظیم سادہ مگر انتہائی پروقار تقریب کا ہم نے آج سے 4 سال پہلے آغاز کیا، اور مجھے دلی اطمینان ہے کہ نہ صرف پنجاب بھر سے بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت، یہاں پر ہم نے ان 4 سالوں میں پاکستان کے مستقبل کے عظیم معماروں کو ان کو وہ عزت دی جس کے وہ حقدار ہیں، اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اور ان کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینے کے لیے نہ صرف اس ہال میں بلکہ پنجاب کے طول و عرض میں، اسلام آباد کے کانفرنس سینٹر میں، اور ملکہ کوثر مری میں، پنجاب ہاؤس سے لے کر گورنر ہاؤس میں، وہاں پر آپ کو یا آپ کے باقی ساتھیوں کو، آپ کے بھائیوں کو اور بہنوں کو، ان کو وہاں پر سرکاری مہمان بنایا، اور وہ عزت اور توقیر کے آپ حقدار ٹھہرے جو کسی زمانے میں ملکہ برطانیہ تشریف لائیں تو وہ گورنر ہاؤس ٹھہرے، اور ترکی اور اسلامی ممالک سے بڑے معزز مہمان وہاں پر ٹھہرے، دنیا کے دیگر ممالک سے، مغرب سے، مشرق سے مہمان وہاں پر ٹھہرے، اور پھر یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے کہ پاکستان بھر کے جو شائننگ سٹارز ہیں، چاہے وہ انہوں نے امتحانات میں بہت نمایاں پوزیشن حاصل کی ہو، یا آج جس طرح جس کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، جس میں مضمون نویسی، جس میں شعلہ بیانی، جو آج آپ یہاں پر جس کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ ننھی منھی بچی جس اعتماد کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ ہم سب سے مخاطب تھی، اور ان کیمراز کے ذریعے اگر انہوں نے اپنی شعائیں پورے پاکستان میں لائیو جاری کی ہیں تو ان کے ذریعے اس بچی کی تقریر پورے پاکستان نے سنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ گوہر، یہ ہے وہ موتی جو کہ اس ملک میں 64 سال سے موجود تھے،
مگر ان کو پہچاننا، ان کی قدر و منزلت کرنا، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ موتی مٹی میں نہ رل جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کی حکومت جناب نواز شریف کی قیادت میں ہمیں یہ اللہ نے اعزاز بخشا کہ ہم نے ان موتیوں کو پہچانا۔ اور یہ خالی خولی صرف یہ تقریب منعقد نہیں کی گئی یا تقاریب ماضی میں منعقد نہیں کی گئی اور سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے، کیش انعامات دیے گئے۔ اور پہلے کی طرح میری ایک عادت ہے کہ میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی کیا کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ جس طرح مینار پاکستان میں میرا بیٹھنا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک کہانی ہے، ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے۔ یہ پوچھنا بھی میری ایک عادت، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج بھی یہاں پر ایسے بچے اور بچیاں جنہوں نے انعامات حاصل کیے، ان میں کسی کے والد اس دنیا میں نہیں، اور ایک کے والد وہ مزدوری کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، اور ایک کے والد گریڈ 4 کے ملازم ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے جس پاکستان کے حوالے سے اور جس نظام کے حوالے سے یہاں پر ایک موک پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہوئی، اور پھر یہاں پر مقررین نے ایک ایسے پاکستان کی تصویر کشی کی جس میں غریب کا پاکستان ایک اور ہے اور امیر کا پاکستان ایک اور جہاں ہے، جس میں زندگی کی ہر نعمت ان کی چوکھٹ پر دن رات سلام کرتی ہے، اور غریب اور عام آدمی کا پاکستان جو کہ مشتمل ہے پاکستان کی 90% آبادی پر مشتمل ہے، وہ پاکستان ہے جس کی میں نے مثالیں ابھی آپ کو بیان کی کہ ایک بچی یہاں پر آئی اور اس طرح کے بچے آئے۔ میں پوچھتا رہا، ایک گریڈ 4 کا کہ ملازم کا بیٹا ہے، ایک کے والد اس دنیا سے چلے گئے، اور مجھے وہ کان میں کہہ رہے تھے کہ خادم اعلیٰ، اور میں آپ کو یہاں پر ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں، نئی صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بڑے محترم لکھاری بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خادم اعلیٰ ایک غلط ٹائٹل ہے جو میں نے چنا، اور ادنا خادم بھی ایک ٹائٹل ہے۔ میں ادنا خادم ہوں، خادم اعلیٰ نہیں ہوں۔ اگر آپ اس کو، جو آپ نے اس دن بات ہوئی تھی، اگر آپ اس کو جگہ دے دیں اپنے کالم میں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ جو تصویر کشی کی، ایک بہت شعلہ بیاں مقرر ہیں جو کہ پاکستان کا مستقبل کا معمار ہوگا، اور پھر وہ بچی جس نے کہا کہ میں بھی خواب دیکھتی ہوں، اور ایک نے کہا کہ خواب دیکھنا کوئی گناہ نہیں، نہ اس کے اوپر ٹیکس ہے، نہ کوئی قدغن، نہ کوئی ممانعت۔ اور ہم میں سے اگر کسی نے یہ سمجھا جب وہ بچی کہہ رہی تھی کہ خواب دیکھا کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے، خواب دیکھا کہ قائد کا پاکستان بن گیا ہے، خواب دیکھا کہ امانت، دیانت اور محنت ہمارا شعار بن گیا ہے، خواب دیکھا کہ اس ملک کے اندر ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، تو اگر مجھ سمیت کوئی یہ سمجھا کہ وہ بچی یہ خواب کی تعبیر آج کی پاکستان کی کر رہی ہے تو وہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ وہ بچی کل کے پاکستان کی بات کر رہی ہے، کل کا خواب سنا رہی ہے، اور کل کے اس پولیٹیشن، اس بیوروکریٹ، اس جرنیل، اس جج، اس کاروباری فرد اور سول سوسائٹی کے فرد کی بات کر رہی تھی جو صحیح معنوں میں
اقبال اور قائد کا پاکستان بنانے کا ارادہ رکھیں گے اور پاکستان کی اس دکھ بھری کہانی کو، ان محرومیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وہ بچی اس خواب کی بات کر رہی تھی، نہ کہ کل کے خواب کی اور آج کے خواب کی بات کر رہی تھی۔ اور جب اس نے ایک دنیا کے سب سے بڑے ملک کے سب سے بڑے شخص کی بات کی دنیاوی معنوں میں، کہ وہ پاکستان کے آ کر پاکستان سے خیرات طلب کر رہا تھا، تو وہ خواب انہونا نہیں ہے، وہ ممکن ہے، پاسبل ہے، مشکل ضرور ہے لیکن انہونا نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور ممکن کس طرح ہے؟ وہی یہ جو اشعار ابھی آپ کو ایک مصرع انہوں نے سنایا، ایک میں نے سنایا، کہ پھر اس ادھار کی زندگی کو ہمیں اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اس ادھار کے آسمان اور زمین کو مستعار جو ہم نے کیا ہے، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں اپنے انتہائی ہونہار طلباء طالبات کے سامنے، اور آپ کے والدین یہاں پر جو موجود ہیں وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے اساتذہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، کہ جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو پڑھایا لکھایا، اور جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ کیا گورنر ہاؤس مری میں سرکاری باہر کے ہمارے برادر ممالک سے بہت محترم مہمان آئے، ان کو ٹھہرایا گیا، یا پھر مغرب سے بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آئے، اور کنگز آئے، اور ملکہ آئیں، ان کو ٹھہرایا گیا، یا مشرق سے آئے، یا پھر پاکستان کے پولیٹیشین ٹھہرے، پاکستان کے وزیر اور کبیر اور پرائم منسٹرز اور گورنرز اور پریزیڈنٹس اور مارشل آرٹ ڈکٹیٹرز ٹھہرے اس گورنر ہاؤس میں۔ اس کہانی کو جانے دیں کہ کتنے پولیٹیشنز اور کتنے ڈکٹیٹرز کو حق تھا آن اے ہائی مورل گراؤنڈ وہاں پر ٹھہرنے کا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس میں الجھ گیا تو وقت ضائع ہو جائے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی بہت ہی محترم مہمان تھے گورنر ہاؤس میں ٹھہرنے کے، تو آپ طلباء و طالبات تھے۔ میں نے کبھی آج تک گارڈ آف آنر نہیں لیا، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہتا ہوں، صمیم قلب سے کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا۔ میں نے آج تک اپنی گاڑی پہ جو سبز ہلالی جھنڈا نہیں لہرایا، میں اپنے آپ کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا، اس لیے کہ سبز کہاں وہ ہمارا ہلالی جھنڈا اور کہاں ہم نے تو قائد کے پاکستان کو بھی محفوظ نہ کر سکے، وہ بھی دو رخت ہو گیا، چاہے وہ ایک شرابی جرنیل تھا یا کوئی اور معاملہ تھا۔ اور آج 64 سال بعد جس طرح بلوچستان کے میرے نوجوان بچے نے بڑی ہی جوشیلی انداز میں، مگر بڑے میں جانتا ہوں کہ انتہائی دکھ اور تکلیف میں، جس طرح اس نے انگریزی میں تقریر کی کہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ آپریشن ہو رہا ہے، فلاں آپریشن ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں جب آزاد بلوچستان کے نعرے لگتے ہیں تو میرے دل کے اندر نشتر چبھتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ آدھا پاکستان کھونے کے بعد یا حوالے کر دینے کے بعد، آج 35 سال بعد بھی اگر یہاں پر آزاد بلوچستان کے نعروں کی بات ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا دوسروں کو برابر الزام دیں گے؟ یہ سارے کے سارا الزام اپنے سر لیں گے؟ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی اور طلباء طالبات، as a student of political history, I want to share this with you with full authority and complete shame and embarrassment that we are all responsible for this fiasco. We are all responsible for this deterioration. We are all responsible for this shame. Nobody has come and dismembered Pakistan.
We dismembered Pakistan ourselves. Nobody has brought poverty and impoverishment in this country. We are responsible. Nobody has committed dacoity, loot and plunder of our own resources. We ourselves have done it. Nobody has created a gulf and a yawning gap between the haves and have-nots in this country, but we ourselves. Nobody has tried to build a rich Pakistan for the rich and high and mighty, and a poor Pakistan for the hapless and the teeming millions of this country. We have done it. So किसी को दोष देना, किसी को इल्जाम देना अपने आप से धोखा देने के मुतरादिफ है. मगर इस सूरत हाल का हल क्या है? ये है वो सवाल जिसका हमें जवाब न सिर्फ तलाश करना चाहिए बल्कि उस जवाब को अमली जामों में पहनाना चाहिए. प्रॉब्लम्स हम 64 साल बताते रहे कि पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात में है. भाई उसका हल क्या है? हल वो है जो उस बच्ची ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का जो उसका सबसे बड़ा मुंतखब नुमाइंदा पाकिस्तान से आके कर्ज मांग रहा है. ये एक इट इज़ इन मेटाफोरिक टर्म्स, लेकिन इसकी हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक है. अगर हम ये फैसला कर लें आज समीम कल्ब के साथ और ये तय कर लें कि माजी में जो कुछ हुआ वो हो गया और हमने आज एक कौम बनकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ और ये फैसला कर लें कि हम किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे. हम अगयार की वो इमदाद जिसमें हमारी बेइज्जती दिन रात होती है, हम लूट खसूट का बाजार बंद कर देंगे और माजी में जो लूट खसूट हुई, जो पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा गया, उसका बेरहम एहतसाब करेंगे और कटहरे में शहबाज शरीफ नहीं मुझ समेत सब खड़े होंगे. मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि बहुत लंबे अरसे की बात नहीं, चंद सालों में पाकिस्तान सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा. वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे और फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तहार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे. ये जो उधार की ज़िंदगी है, उधार की ज़िंदगी, इसको फूंक डाले, इसको खाक बना दे और खाक से नया जहां पैदा करे, नया पाकिस्तान पैदा करे, इकबाल और कायद का पाकिस्तान पैदा करे. ये मेरा ईमान है और इसमें ये अपना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल. मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल. और इसकी एक और मैं आपको एक और तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है. इशार में फिर मुख्तर मैं बताऊँगा कि ये किस तरह मुमकिन है. मैं एक गुनहगार आदमी हूँ और मैं मुझसे भी हज़ार करोड़ गलतियाँ होंगी, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है. लेकिन अगर हम मिलकर ये फैसला कर लें कि एहतसाब का कड़ा निज़ाम ले आएँ और फिर मिलकर शेर व शक्र होकर हम कौम को बना दें, तो ये कोई मुश्किल नहीं है. आप देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया. हिंदुस्तान की जो करेंसी थी 1998 में हिंदुस्तान का 1 रुपया और पाकिस्तान की 58 थी. आज उनके 2 रुपये और शायद हमारे 2 रुपये, उनका शायद 1 रुपया या 12 आने हैं. क्या हो गया? झोली फैलाकर हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पाकिस्तान हैं. यहाँ पर बहुत बड़े ज़ोर से और यकीनन दिल से ताली बजाएगी जब वहाँ पर बलूचिस्तान की पहाड़ियों से एटमी धमाके हुए 1998 में. डॉक्टर कदीर यकीनन और डॉक्टर समर मुबारक इसके मेमार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दौर के सियासतदानों ने उसके लिए कोशिश की. और फिर नवाज शरीफ वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने वो मौका दिया, जिसने फिर वो एटमी धमाका किया. लेकिन एटमी धमाका कर जब होता है, जब उसकी तस्वीर दिखाई जाती है तो तालियों का इतना शोर होता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है. लेकिन जब कौम की दौलत उठती है तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब करने वाला नहीं,
कोई एहतसाब करने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं, और इस गंगा में सब हम स्नान कर रहे हैं। तो फिर किस तरह मुमकिन है कि हम अपने पाँव पे खड़े होकर हम ये फ़ख्र से कह सकें कि हम भी एक कौम हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और उनके खून और उनकी कुर्बानियों का आज हम बाकायदा तौर पर एहतराम करते हुए पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक बहुत बड़ा मुकाम दिलवा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बुरा हुआ जो आज तक हुआ, लेकिन इस कौम में बहुत बहुत ताकत है, बहुत कुव्वत है। अगर कुव्वत और ताकत ना होती तो ये बच्चे आज इस स्टेज पर खड़े होकर आपको यहाँ पर नौ सुना रहे होते, आज उम्मीद की बात ना कर रहे होते। और मुझे यकीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक 18 करोड़ आवाम में इतनी जान है, इतनी सख्त है कि इन तमाम तबाहियों के बावजूद बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोज बेरोजगारी फैल रही है, कर्जे ले रहे हैं, नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, उसके बावजूद ये कौम चल रही है और इस आस पे कि एक दिन ज़रूर इस कौम की हालत बदलेगी। मगर वो किस तरह बदलेगी, मैं आपको हर बार इस तकरीब में उन इशार को मैंने बार बार सुनाया, और ये भी जो पहले इकबाल के इशार मैंने कहे वो भी उसी मंजिल का पता देते हैं, और ये इशार भी उस मंजिल का पता देते हैं कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। अगर ये लूट खसूस ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान का कोई हाल ना होगा। अगर अली बाबा 40 चोरों से जान न छुड़ाई तो पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल ना होगा। और इस निज़ाम को ख़त्म ना किया, और जिस उस बच्चे ने बात की इनकलाब की, तो इनकलाब या आप नर्म इनकलाब ले आए या खून इनकलाब लिए तैयार हैं आप। बिल्कुल अल्लाह ना करे कभी खून इनकलाब इस मुल्क में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि नर्म इनकलाब हम ले आए। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को अंधेरों से आप उजालों में लेके जाना है तो जिन्होंने दिया गुल किया है उनसे जान छुड़ाना होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आनी है तो जिन्होंने वसाइल लूटे हैं उनका एहतसाब करना होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा करनी है तो जिन्होंने बिजली बंद की है उनका गिरबान पकड़ना होगा। अगर इस मुल्क के अंदर आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, जिनको आज भी छत नसीब नहीं है और खुदा की ज़मीन उनके लिए फर्श का काम देता है और उसका आसमान छत का काम देता है, उनके लिए कॉलोनियाँ बनानी हैं और बड़ों आदमी के लिए जो बन गई बहुत बन गई, तो फिर लूट फसूट का बाजार गर्म करना होगा। अगर सनतों का जाल फैलाना है तो सियासी बुनियादों पर जो कर्ज माफ़ करवाए गए उनको वापस लाना होगा। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जल रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। यह बलूचिस्तान के जिस बच्चे ने बात की, उसने दुरुस्त कहा कि जो जुल्म ढाया गया उसकी वजूहात में जाने की जरूरत हम सब जानते हैं, और डे वन से जुल्म ढाया जाता रहा और आज भी उस सूबे के अंदर हमने वो कुछ ना किया जिसके वो मुतलाशी थे। और आप जानते हैं कि बलोच सरदारों ने पाकिस्तान के लिए कोयटा के जो टाउन हॉल था वहाँ पर आकर यक ज़ुबान, जिसमें मरहूम अकबर भुट्टो भी शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया था। उसके बदले में हमने आज बलूचिस्तान को ये दिया है कि कभी वहाँ पर मिस्र पर्सन होते हैं, कभी अकबर भुट्टी को कत्ल किया जाता है, कभी और वहाँ पर, और फिर उसके बाद जो कत्ल वारत का बाजार गर्म हुआ है, ये सबूत ढाका के बाद भी हमने होश के नाखून न लिए। मैं समझता हूँ कि ये मायूसी ज़रूर है, लेकिन बाखुदा मैं आपको कहता हूँ कि हम इन मायूसियों को खुशियों में बदल सकते हैं। सिर्फ करने की बात यह है कि हम अपने फैसला कर लें कि हमने सादगी की ज़िंदगी बसर करनी है, हमने कुर्बानी देनी है,
آگے بڑھنا ہے, محنت کرنی ہے, اور پھر کوئی پہاڑ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی سمندر و دریا آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا. لیکن اگر ہم نے وہ راستے تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ بدلا تو زمانہ ہمیں بدل رہا ہے, ہمیں بدل دے گا بالکل. اس لیے زمانے کو ہم اپنے آپ کو بدلوا لیں یا زمانے کو بدل دیں, یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے, سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. میں یہاں پر 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت دوں گا کہ آج کا پروگرام بہت شاندار تھا, اور بچوں نے جو ملی نغمے گائے بہت شاندار تھے, اور ماسٹر صاحب ہمیشہ بڑی مگن سے اپنی دھن بجاتے ہیں, ان کو میں بہت شاباش دیتا ہوں. اور آج یہاں پہ ایک بچے نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو ٹاپرز ہیں, دیکھیے نا امتحان میں جو پاس ہوتے ہیں اور ٹاپرز حاصل کرتے ہیں وہ بھی ٹاپرز ہیں, اور جو یعنی مضمون نویسی میں اور شعلہ بیانی میں جو ٹاپ کرتے ہیں وہ بھی ٹاپرز ہیں اپنے اپنے میدان میں اور اپنے اپنے فیلڈ میں. لہٰذا آپ کا یہ مطالبہ انتہائی جائز ہے. میں آج یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ جو مضمون نویسی اور شعلہ بیانی میں جو ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے پنجاب بھر میں اور باقی صوبوں سے یہاں پر جو آئے ہیں, آپ کھانا کھائیں گے, کھانے کے بعد آپ کو لیپ ٹاپ مل جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح میں نے ایک غلطی کی تصحیح کر دی, اور وعدہ نہ جانے میں نے کب کیا تھا, مگر میں آپ کی بات کو کاٹتا نہیں ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا, مگر میرا آپ سے 100% اتفاق ہے کہ جس نے کہا کہ یہ وعدہ ہے یہ کچھ صحیفہ آسمانی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جملے نے اور ایک عمل نے پوری قوم کے ساتھ شرم سے جھکا دیا تھا. لہذا آج نہ صرف آج اس محفل کے حوالے سے بلکہ جتنی دیر ہماری حکومت ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ لیپ ٹاپس مضمون نویسی میں اور لیپ ٹاپس تقاریر میں جو ٹاپ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑوں گا جو کہ کھیل کود کے میدان میں ہمارے اسکولوں کے بچے اور کالج کے بچے وہ ٹاپ کرتے ہیں, ان کو بھی لیپ ٹاپ کا میں اعلان کروں گا, مگر ایک احتیاط کے ساتھ, کہیں پہلوانی میں اس کو توڑنا ہے بالکل لیپ ٹاپ. ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نور الحسن نے کہا, اور نور الحسن بہت زبردست کمپیرر ہے, بہت زبردست اعلیٰ اسٹیج سیکرٹری ہے, یہ بیٹا ہے میرے بہت محترم ملک فیض الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں, بہت نیک بہت ہی عظیم شخص ہیں. میں ان کو 25-30 سال سے جانتا ہوں, اور یہ بچہ تھا نور الحسن جب ہم ان کو ملا کرتے تھے. تو جب یہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اتنی بڑی بڑی رقوم ملی ہیں تو آپ خاموشی سے گزر گئے, میری طرف نہیں آئے, مجھے بھی ملے تھے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ یہ آپ کو مبارکباد دیتا اور حاجیوں کی طرح آپ کی جیبیں نہ کرتی. بالکل میں آخر میں Professor, I welcome Professor my dear مقاوة المسار الأخ الكريم. أنتم ليس أخو, أنتم ليس ضيوف, أنتم أخو من المملكة, وعلى رأسي أي وقت نحن إخوان والله الذين, فأي وقت نحن مشتاقين. پاکستان